بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی تعریف اور باہمی تعلق۔ شریعت، حقیقت، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی تعریف اور باہمی تعلق۔ شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعے کا نام ہے۔ حق تعالی شاہ کی طرف سے انسان کو جو مکلف بنایا گیا، اہل ایمان کو مکلف بنایا گیا، ان کو ذمہ داری دی گئی احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کی۔ شریعت احکامات تکلیفیہ کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں اعمال ظاہری اور باطنی سب آ گئے، اور متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس امر کا مرادف یعنی ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے: معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی نفس کے نفع اور نقصان کی چیزوں کو پہچاننا۔ پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت جز متعلق باعمال ظاہرہ کا نام فقہ ہو گیا، اور دوسرے جز متعلق باعمال باطنہ کا نام تصوف ہو گیا۔ جن چیزوں کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ظاہری طور پر ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، جتنی چیزیں ظاہری ہیں ان کو تو فقہ کہہ دیا گیا، اور جو چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں، اندرون سے، دل سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا نام تصوف ہو گیا۔ اور ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں، اور ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔ پھر ان اعمال کی درستی سے دل میں جو جلا اور صفا پیدا ہوتا ہے، اس سے دل پر بعض حقائق کونیہ متعلقہ اعیان و اعراض، حقائق و لوازمات، بالخصوص اعمال حسنہ و سیئہ و حقائق الہیہ صفاتیہ و فعلیہ، بالخصوص معاملات بین اللہ و بین العبد، یعنی جو معاملات اللہ اور بندے کے درمیان ہیں وہ منکشف ہوتے ہیں۔ ان مکشوفات کو حقیقت کہتے ہیں، اور ان انکشاف کو معرفت کہتے ہیں، اور اس صاحب انکشاف کو محقق اور عارف کہتے ہیں۔ بس یہ سب امور متعلق شریعت کے ہی ہیں، اور عوام میں جو یہ شائع ہو گیا، یہ بات چل پڑی کہ شریعت صرف جز متعلق باحکام ظاہرہ کو کہتے ہیں، یہ اصطلاح کسی اہل علم سے منقول نہیں۔ بہت سے وہ حضرات جو نام کے صوفیہ میں سے ہیں، وہ بھی اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ اس سے نماز نہیں پڑھیں گے، ذکر نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ظاہری احکام ہیں، یہ شریعت ہے، یہ تو عوام الناس کے لیے ہے، اور ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ظاہری احکام نہیں رہے۔ یہ اصطلاح کسی اہل علم سے منقول نہیں، اور عوام کے اعتبار سے اس کا منشأ بھی صحیح نہیں کہ وہ ظاہر اور باطن میں اعتقاد تنافی، یعنی ظاہر اور باطن میں اختلاف کے قائل ہونا ہے۔ تو وہ حضرات ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ احکام شریعت یہ الگ چیز ہے، اور دل کی دنیا وہ ایک الگ چیز ہے، حالانکہ یہ سب شریعت کے حدود کے اندر ہے۔ تصوف کے اصول صحیحہ قرآن اور حدیث میں سب موجود ہیں، اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ یعنی غالی صوفیوں کا بھی یہی خیال ہے، اور خشک علماء کا بھی یہی خیال ہے
کہ تصوف سے قرآن و حدیث خالی ہیں مگر دونوں غلط سمجھے۔ جو غالب صوفیہ ہیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یا جس کو کہتے ہیں کٹر ہیں، غالب صوفیوں کا بھی یہی خیال ہے اور خشک علماء کا بھی یہی خیال ہے کہ تصوف سے قرآن اور حدیث خالی ہیں مگر دونوں غلط سمجھے۔ خشک علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں، یہ سب واہیات ہیں، بس نماز روزہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بس نماز روزہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ یہ صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا ہے؟ تو گویا ان کے نزدیک قرآن اور حدیث تصوف سے خالی ہے، اور غالب صوفی یوں کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں تو ظاہری احکام ہیں، تصوف علم باطن ہے، ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں۔ تفاسیر میں بیان القرآن کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صرف عربی کتابوں کا مطالعہ کرنے ہی کے قائل تھے، یا کچھ فارسی کتابوں میں، مثلا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، اس سے فارسی کرتا ہے، لیکن اردو کتابوں کے دیکھنے مطالعہ کرنے کے وہ قائل نہیں تھے علامہ انور شاہ کشمیری، اور مطالعہ کیے بغیر ان کو رات نیند بھی نہیں آتی تھی۔ جب وہ مرض الوفات میں مبتلا تھے، یعنی جس بیماری کے بعد وہ اٹھ نہ سکے، تو چارپائی پہ وہ لیٹے رہتے تھے کروٹ سے، اور کرسی کے اوپر کتاب کھلوا کر کھڑی کروا کر رکھ دی جاتی تھی اور مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ جب وہ دونوں صفحے ہو جاتے تو اپنے شاگرد کو، خادم کو اشارہ کرتے، وہ ورقہ پلٹ دیتا، پھر بہت دیکھتے رہتے تھے، بہت مطالعے کے شوقین تھے۔ تو ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے، وہاں پر بھی صاحب خانہ سے کہا کہ کوئی کتاب وغیرہ ہے آپ کے پاس، سونے سے پہلے کچھ تھوڑا سا مطالعہ کر لوں گا۔ اب ان کیا ہوتے بیان القرآن حضرت تھانوی بھی تھی، وہی ان کے سامنے رکھتی گئی۔ خیر بروڈے اس رات کو اس کا جو مطالعہ کیا تو کرتے چلے گئے، مطالعہ کرتے چلے گئے۔ پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دارالحدیث میں پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اب تک اردو کتابوں کے مطالعہ کرنے سے طلبہ کو منع کیا کرتا تھا، اور اس خیال سے کہ اردو میں علم کہاں ہے، علم تو عربی کتب کے اندر ہے، یہ کچھ فارسی کے اندر ہے، لیکن میں نے جو بیان القرآن پڑھی، مطالعہ کیا، تو معلوم ہوا کہ اردو زبان میں بھی علم منتقل ہو رہا ہے، لہٰذا بیان القرآن کا مطالعہ کر لیا کرو۔ یہ انہوں نے کہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بیان القرآن ہے، اس میں حاشیے پر مستقل ما یتعلق بالسلوک، یعنی قرآن کی کس آیت سے سلوک اور تصوف کی کون سی بات مل رہی ہے، صراحتاً یا اشارتاً یا کنایتاً، وہ انہوں نے جمع کرنا ہے۔ ہر صفحے پہ تقریباً ایک طرف سلوک سے متعلق بات ہے۔ یہ اور تفاسیر کو عموماً اس قدر الگ کر کے اہتمام سے نہیں لیا گیا۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سلوک و تصوف سے خالی ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تفسیر ہی کے اندر اس کو الگ سے مستقل جگہ دے دی گئی۔ غرض دونوں فرقے قرآن اور حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں، پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے تو صرف تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ اے صاحبو، کیا غضب کرتے ہو؟ اللہ تعالی سے ڈرو۔ اس کے متعلق میں نے اس مضمون پر 2 مستقل کتابیں لکھی ہیں، ایک تو حقیقت الطریقت، جس میں مسائل تصوف کی حقیقت احادیث سے ثابت کی گئی ہے، ایک رسالہ مستقل مسائل السلوک،
جس میں صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے کہ تصوف کے مسائل قرآن مجید سے بھی ثابت ہیں۔ ان دونوں کتابوں سے معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث تصوف سے لبریز ہیں، اور واقعی وہ تصوف ہی نہیں جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔ غرض جتنے صحیح اور مقصود مسائل تصوف کے ہیں وہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ سب سے اعلیٰ عمل فنا و عبدیت ہے۔ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے بڑا اور اپنے آپ کو کمتر حیثیت کا سمجھنا۔ قرآن کریم میں 15ویں پارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اسری بعبدہ قرآن کریم میں کہا گیا، ایک بہت بڑے معجزے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کا ایک سفر کرایا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بھی رسول ہی ہو سکتا تھا، بھی حبیب ہی ہو سکتا تھا کہ اپنے حبیب کو سفر کروایا، اپنے رسول کو رات کا ایک سفر کروایا، یہاں پر ہے اپنے بندے کو ایک سفر کروایا۔ تو یہ لکھا ہے کہ جس طرح حق تعالی شانہ اپنی الوہیت اور ربوبیت میں، یعنی مالک حقیقی، خالق کائنات اور رازق ہونے میں تنہا ہے، کوئی اس کا مسیر اور شریک نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہونے کے اندر، عبدیت کے اندر بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ تو جس طرح حق تعالی جل شانہ کے لیے الوہیت یا ربوبیت، رب ہونا وہ سب سے بڑی صفت ہے، اسی طرح سے بندگی ہونا انسان کے اندر وہ اس کے اندر سب سے بڑی صفت ہے۔ تو سب سے اعلیٰ عمل فنا و عبدیت ہے۔ حضرت مفتی محمود حسین انگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان فرماتے تھے کہ حرم پاک میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے حرم پاک میں۔ جیسے ہی تشریف لائے تو حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ میں گندا حضرت سے کیسے ملوں؟ حضرت محمود حسن صاحب فرماتے تھے کہ حضرت رائے پوری کی حقیقت تھی، تکلف، تصنع اور بناوٹ کچھ نہیں تھی، یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں گندا، میں حضرت سے کیسے ملوں؟ اس لیے رائے پور اس سلسلے کے اندر فنائیت اور عبدیت مانی حدیث سے پہلے بھی مرتبہ تعلیم آ چکا۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب علیہ رحمۃ نے بھی لکھا، مولانا سمجاد نعمانی صاحب کے والد صاحب نے بھی، جب یہ وہاں پر تھے بہت بڑے عالمی کور تھے، وہ حضرت رائے پوری کی مجلس میں بھی بیٹھے، لیکن ان کو کچھ خاص لگا نہیں، اور انہوں نے ان سے بات میں کہا کہ کوئی خاص بات ہے ہی نہیں، ہاں میں اس طرف رجحان ہو رہا تھا۔ دوسرے مجلس میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اچھا خاموش رہے، بیٹھے ہوئے رہے، انہوں نے ان کو احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہر وقت اپنی نفی میں لگا ہوا ہے، اپنی ذات کی نفی، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع عمل باطنی تو کیفیت فنا و عبدیت کی تھی، جو ہر وقت حضرت پر نہایت شدت کے ساتھ طاری رہتی تھی، حضرت خاجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ مولانا جہان حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا، میں نے کوئی بات کہی تھی، تو مولانا جہان حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کیفیت میں آئے، جوش میں، جذبے میں، اور انہوں نے فرمایا خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں اول نمبر پہ ہے شیخ وقت میں، مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب یہاں 1986 کے اندر جامع ہدایت کے تعلیمی افتتاح کے لیے تشریف لائے حضرت اور قیام تھا ان کا،
اس ہوٹل میں وہاں پر بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں نے وہاں پر یہ بقول انہوں نے ظاہر صاحب کی بات عرض کی ان سے کہ اس طرح ہوا تھا کہ جب اول نمبر پہ شیخ اللہ تھے کون یعنی بالکل برجستہ اور بے تکلف انہوں نے یہ رائے پور اس سلسلے کی خوبیوں میں سے ہے فنائیت عبدیت، اور جس کے اثر سے متاثر ہو کر حضرت بار بار یہاں تک فرما دیا کرتے تھے کہ میں تو اپنے کو کتوں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں۔ اور توجیہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی جانور ہے اس پر توحید و رسالت کا سوال نہیں ہوگا میدان محشر میں، اور بدلہ وغیرہ دلوا کر کے سب کو مٹی بنا دیا ہے، سب برابر کر دیا ہے۔ انسان اگر ایمان کے حالت میں رخصت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتا ہے تو وہ افضل ہے، اور اگر وہ بغیر ایمان کے چلا گیا دنیا سے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جانوروں کو کم سے کم مٹی بنا تو دیا، وہ یہ پر یا لیتے ہیں تم تو ترابا۔ بہت سے نے کہا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں بھی ہے، غیر کسی نے کہا معیر کے بارے میں ہے، تو وہ بھی کافر بھی یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی بنا دیے گئے ہوتے۔ تو اس احتمال پر ہے کہ جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہو جائے تو ان جانوروں سے کوئی بدتر ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ اس اعتبار سے حقیقی توازن، اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے توازن کا۔ حقیقی توازن اس کو کہتے ہیں جس پر تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف ہو چکا ہو، اس کی یہ کیفیت نہ ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ چنانچہ ایک بار ایک صاحب نے اپنے خط میں کسی مضمون کے ضمن میں یہ مصرع لکھ دیا، او بناز عجب من بنیاز عجب، یعنی وہ ناز کے اندر عجیب و غریب شخصیت ہیں تو میں نیاز مندی کے اندر، عاجزی کے اندر۔ اس پر تیرے فرمایا کہ اس مصرعے نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا، کیا مجھے یہ پوری غزل مل سکتی ہے؟ اسی واقعے سے اندازہ کر لیا جائے کہ حضرت اقدس پر تعالیٰ کی عظمت اور اپنی عبدیت کا کس درجے انکشاف تھا۔ جبھی تو اس مصرعے نے او بناز عجب بن بنیاز عجب ان پر اس درجہ اثر کیا۔ راز کی بات اور لیجیے، اس سے بڑھ کر واقعہ اس کے ثبوت میں سنیے۔ ایک بار آپ سے بطور راز کے فرمایا اور اس اہتمام میں اکفا کے ساتھ فرمایا کہ گو اپنا حال ظاہر کرنا مناسب نہیں، لیکن آپ سے کیا پردہ، اس شرط سے کہتا ہوں کہ میری حیات میں کسی سے ظاہر نہ کیا جائے، وہ یہ کہ پہلے الحمدللہ شرعاً تو اطمینان تھا، لیکن وجداناً یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود انکشاف عظمت خداوندی کے اور انکشاف امور آخرت کے اور انتہا درجہ ہیبت و خشیت کے پھر بھی اپنے اصحاب میں ہنس بول کیسے لیتے تھے۔ اب تو یہ حال ہوتا ہے جیسے کوئی مجلس میں بیٹھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی کیفیت بدلی سی محسوس ہوئی، اب وہ 24 گھنٹے تک اس کے اوپر اس کا اثر ایسا ہے کہ وہ ہنسی نہیں آ پا رہی۔ تعجب پر جناب رسالت میں آپ علیہ السلام پر سارے امور واضح اور ظاہر رہا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے ایسا کہا کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے، جنت و جہنم کا ذکر فرماتے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ دائیں طرف جنت کے مناظر دکھ رہے ہیں اور یہ بائیں طرف جہنم کے مناظر دکھ رہے ہیں، ایسی تصویر کشی کرتے تھے۔ جب حضور پاک علیہ السلام پر وہ تو جبرائیل امین بھی ان کے پاس آ رہے ہیں اور بہت سے امور آخرت بھی آپ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائے، تب بھی آپ علیہ السلام کیسے اپنے اصحاب میں بیٹھ کے مسکرا لیا کرتے تھے، ہنس بھی لیا کرتے تھے، لیٹ کیسے لیتے تھے۔ مگر اب الحمدللہ وجداناً بھی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، یعنی دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ عرفہ حال، اس حال خاص و خاص کا عرفہ سے عرفہ ہونا ظاہر ہے۔
جب صوبہ بہار میں زلزلے سے نہایت دردناک حوادث رونما ہوئے تو ان کے حالات سن کر حضرت اقدس جو ایک نہایت حساس اور رقیق و شفیق قلب پہلو میں رکھتے تھے، بہت حساس، کسی بات کو بہت زیادہ تیزی سے بھانپ لینا، قبض کر لینا، اس کا تأثر لے لینا، اور بہت ہی نرم طبیعت اور امت مسلمہ کے حق میں انتہائی شفقت محبت رکھنے والے رکھتے تھے، بہت ہی گڑتے تھے، مگر ساتھ ہی فرماتے کہ زیادہ گڑتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں رضا بالقضاء میں فرق نہ آ جائے۔ بھائی بندے کا کام ہے کہ راضی برضا رہے، جو اللہ کی طرف سے قضا ہے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس پر راضی رہے، راضی برضا۔ حضرت مولانا افتخار حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ جب ابراہیم لودھی سے ظہیر الدین بابر بادشاہ کی جنگ ہوئی اور اس پر یہ لودھی خاندان شکست کھا گیا اور بابر حاوی ہو گئے، جیت گئے، اس کے بعد جو بڑے بڑے دشمن تھے ان کو سامنے لایا گیا اور جو بھی طریقہ ہوتا ہو وہ پارن کیا گیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد میں جب بابر تخت نشین ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اب بہت سے ہمارے مخالفین کو جو جنگ کے موقع پہ ہمارے خلاف تھے ان کو بلا لیا جائے، چھوڑتے تھے۔ ایک آ رہا تھا، بلایا جا رہا تھا کہ اس نے یہ کیا تھا جس میں آپ کے خلاف ابراہیم لودھی کی حمایت میں اور آپ کی مخالفت میں، تو اس میں حضرت بزرگ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی پیش کیا اور پوچھا بھائی انہوں نے کیا کیا، صوفی جی انہوں نے کیا کیا ہماری مخالفت جنگ میں؟ جی انہوں نے ابراہیم لودھی کے حق میں مریدین کے ساتھ بیٹھ کے وظیفے پڑھ کے دعائیں کی نہیں۔ تو بابر بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ بات مشہور ہے کہ مغلوں سے زیادہ دینداری اور نماز روزے کی پابندی یہ ان پٹھانوں اور لودھیوں میں ہے، مغلوں سے زیادہ دینداری ان میں ہے، اس لیے کرتا تھا، زیادہ کو جاتی مفاد، زیادہ کو جاتی نقصان پانا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ پھر ہوا کیا تمہارے دعاؤں سے اور وظیفوں سے، ہوا کیا؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا، مرضی مولا از ہما اولا، جو مولا کی مرضی ہے وہ سب سے بہتر ہے، مرضی مولا از ہما اولا۔ پھر بادشاہ کو بھی اتنا زیادہ پسند آیا یہ جملہ، انہوں نے بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کو وہاں سے رخصت کیا۔ حضرت مفتی محمود حسن منگوہی رحمۃ اللہ علیہ صدر شیخ نے پوچھا، مفتی جی کیا مرنے کو جی چاہتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا جینے کو جی چاہتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ پھر کیا جی چاہتا ہے؟ جس حال میں ہو رہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی چاہت نہیں۔ اگر دل نہ کڑھے تو مخلوق کے حقوق کے خلاف ہے، اگر دل نہ کڑھے تو مخلوق کے حقوق کے خلاف ہے، اگر زیادہ کڑھے تو خالق کے خلاف ہے۔ غرض بڑے کشاکش کا موقع ہوتا ہے کہ نہ مخلوق کی حق تلفی ہونے پائے نہ خالق کی۔ واقعی صراط مستقیم پر جو طریق اعتدال ہے اور کل صراط کو اسی کی صورت مثالی کہا ہے۔ اپنے کو قائم رکھنا اور چلانا بہت ہی دشوار ہے، لیکن جب بندہ اس کا اپنی طرف سے اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر موقع پر اعانت فرماتے ہیں اور بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اب ہم حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے حوالے رفیعہ کے واقعات کو درج کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ صاحب کشف و کرامات ہے اور بہت بڑی عمر تھی، کہ اچھی خاصی عمر ہو گئی تھی، جوان تھے، دہلی پڑھنے کے لیے آئے تھے حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسلسل بالاولیہ کی ایک حدیث کی سنی تھی اور اس کی اجازت ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں وہ واپس چلے گئے اپنے وطن
اور بعد میں آئے جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی وفات ہو چکی تھی، حضرت شاہ صاحب پڑھاتے تھے، ان سے پھر انہوں نے پڑھا تھا حدیث کو۔ بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں سب سے اونچی عالی سند حدیث کو مولانا فضل اللہ رحمان گنج مراد آبادی کی ہے۔ حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے۔ اور حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی، وہ بھی ایک حدیث کے لیے ان کے پاس پہنچے تھے۔ حضرت مولانا رشید نعمانی جیپوری کو ایک واسطے سے، یعنی مولانا شاہ یاسین صاحب بریلوی، وطن بریلوی، مسئلہ نہیں، مولانا شاہ یاسین صاحب بریلوی کے توسط سے، یہ ایک واسطے سے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے حدیث کی اجازت ہے۔ حضرت مولانا افتخار حسن صاحب کو بھی مولانا علاؤ الدین پھلتی صاحب کے ذریعے سے اجازت حاصل تھی۔ ان کے ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے 2 بال، اور اس کو پانی کی بوتل میں رکھ رکھا تھا۔ کبھی کبھی بہت عقیدت احترام کے ساتھ باوضو ہو کر کے درود پاک پڑھتے ہوئے پھر اس کو دیکھ لیا کرتے تھے، بال کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ بعض بڑے حضرات پہلے وہ بھی ان کی خدمت میں پہنچتے تھے، کیونکہ ویسے تو کوئی بھی کہیں بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ کلائے مبارک ہے، حضور کی ٹوپی ہے، اور یہ حضور کے قدم شریف ہیں، اور یہ فلاں چیز ہے۔ تو وہاں پر لیکن یہ تھا کہ بھئی اہل علم کا خاندان چلا آ رہا ہے، خاندانی پشتوں سے، پیڑھیوں سے، تو ان کی حفاظت چلی آ رہی تھی، سند بھی چلی آ رہی تھی اس کی۔ حضرت جی مولانا افتخار حسن رحمۃ اللہ علیہ کو شوق ہوا ہے پڑھتوں کے جائے اور زیارت کر کے آئے حضور پاک صاحب کے موئے مبارک۔ اچھا، مولانا جہاں حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بہت ساری جگہ جو حضور کے بال ہیں، یہ ایک تو کہاں سے آ رہے ہیں اس طرح، تو اس کے لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس موقع پر عمرے کے موقع پر حضور جب تشریف لے گئے، حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے روک دیا اور جانے نہ دیا مکہ کے اندر، پھر عہد و پیمان ہو گئے آئندہ کے لیے کہ عمرہ کو قضا بعد میں کر لیا جائے گا، یہاں سے واپس ہو جائیے۔ تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ بال منڈا دو یا کٹا دو، لیکن صحابہ بھی عجیب صدمے کی کیفیت میں تھے اور گمسم سے ہو رہے تھے۔ حضور پاک صاحب کو احساس بھی ہوا کہ میرے طرح سے شاعر کے اوپر جان قربان کر دینے والے اور میرے اس حکم کو پر عمل نہیں کر رہے، تو ایمان والوں کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محترمہ نے عرض کیا کہ آپ خود باہر بیٹھ کر کے اپنا سر منڈانا شروع کر دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جیسے سر منڈانا شروع کیا، صحابہ نے جو دیکھا وہ ٹوٹ پڑے، سب ایک دوسرے کے بال منڈانے لگ گئے۔ تو ایسا کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت حفاظت کے ساتھ صحابہ کرام نے تقسیم کر لیے تھے، آپس میں تشکیل لگائے، وہاں پر کہ وہ دیکھنا ہے پھلت میں۔ اب صاحب ان کا روتے روتے برا حال، جواب تو کچھ دے رہی اور روتے روتے برا حال، آپ سن رہے ہیں کی آواز ہو گئی۔ پھر انہوں نے روتے روتے سنایا کہ جی ہم سے پتہ نہیں کیا گستاخی اور بے ادبی ہوئی کہ وہ بوئے مبارک تو غائب ہو گئے، غائب ہو گئے، بدل سے غائب ہو گئے۔ حضرت جی افتخار حسن نے فرمایا کہ بھائی اگر بالوں کی زیارت نہ صحیح تو جس بوتل پہ بال رہے ہیں اس بوتل ہی کی زیارت کرا دو۔ وہ بوتل لے کر آئے تھی، بوتل تو یہ رہی۔ حضرت جی افتخار حسن صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے اس کا ٹھکنا کھولا تو 2 بال ڈھکنے کے اندر اوپر لگے ہوئے تھے۔ وہ بہت زیادہ قدردان ہوئے ان کے۔ مولوی تجمل حسین صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی محب اللہ خان صاحب امروہہ نے بیان فرمایا کہ ہم سے نواب قلب علی خان والی ریاست رامپور سے بے تکلفی رکھتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے ہم سے اپنا خیال ظاہر کیا کہ ہم کو بہت تمنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب محدث اگر رامپور میں ہمارے یہاں تشریف لائے تو خوب ہو۔ ملنے کا شوق تو نواب صاحب کو ہے، عام ہو، کیونکہ سب اہل علم ہر فن کے مجتبی ہیں، مگر وہی ایک صاحب یہاں نہیں ہے جو شاہ عبدالعزیز صاحب کے صحبت یافتہ ہیں۔ اس پر مولوی صاحب موصوف نے نواب صاحب سے کہا کہ اگر ان کو ہم لائیں گے تو آپ ان کے لیے کیا نظر کریں گے؟ نواب صاحب نے کہا کہ ₹1,00,000 مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور وہ ₹1,00,000 وہ نہیں تھا جو آج کل کرنسی چل رہی،
چنانچہ مولوی محب اللہ خان صاحب کہتے تھے کہ ہم گنج مراد آباد پہنچے اور مولانا سے ملے، سب قسم کی باتیں توحید وغیرہ کی ہونے لگی۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ رامپور تشریف لے چلیے، نواب کلب علی خان آپ کے بہت مشتاق ہیں اور اللہ رفع نظر کریں گے، آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہے، اور اس حکایت کو معمولی بات کی طرح ٹال دیا اور فرمایا کہ میاں لاکھ روپیے پر خاک ڈالو اور بات سنو، جو ہم دل پر ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بےحد جم دیکھتے ہیں، جو ہم دل پر ان کا کرم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ شاہدوں کی طرف سے جو دل پر عنایات ہوتی ہیں، تو جمشید بادشاہ کے جام سے بہتر ہم اس کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔